تو سامعین کرام، یہ پروگرام میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے کہ لڑکیوں کو طلاق کیوں ہوتی ہے، لڑکے طلاق کیوں دیتے ہیں، جبکہ پہلے ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد میں کون سی ایسی چیز لڑکے کے اندر ہے جس کی وجہ سے لڑکی والے دل برداشتہ ہو گئے اور کہتے ہیں بھئی ہماری بیٹی کو طلاق دے دیں، یا وہ خلا کروا لیتے ہیں، ہم نہیں رکھ سکتے، اور کون سی ایسی بات ہے جو لڑکی کے اندر پائی گئی ہے جس کی وجہ سے لڑکی والے جو ہے نا، لڑکی کے اندر وہ عیوب ہیں یا کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں ہیں، لڑکے والے سوچتے ہیں ابھی تو بچہ نہیں ہوا، بہتر اس سے جان چھڑائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے معاملات آ جائیں کہ پہلے آپ نے رشتہ کیا ہے، آپ کو لڑکی کا اخلاق، اس کے والدین بہنوں بھائیوں کا، خاندان کا اخلاق پسند آیا ہے، اسی طرح لڑکی والوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے رشتہ کیا ہے، آپ کو لڑکے والوں کا اخلاق، ان کا ہر چیز، ان کا سٹیٹس، ان کا دین اور دنیا آپ کو پسند آیا ہے، تو وہ کون سی بات ہے جو آپ کو ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے، نفرت ہو رہی ہے آپ کے درمیان؟ تو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اکثر ایسے معاملات جو ایک تو نظر بد کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، جب رشتہ دار دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جتنی ہی تعلیم یافتہ لڑکی تھی اتنا ہی اس کو لڑکا اچھا دیندار مل گیا ہے، تو ماشاءاللہ نہیں کہتے کہ بعض خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو کہتے ہیں پنجابی زبان میں نظر پتھر پھاڑ ہوتی ہے، پتھر پھاڑ قسم کی نظر ہوتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، اس سے پھر معاملات شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کو کافی خاندان سے رشتے آتے ہیں، لیکن ان رشتوں کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو جب نکاح کہیں اور ہو جاتا ہے تو لڑکے کے جو وہ رشتہ دار ہیں وہ اس لڑکی پر جادو کر دیتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے گھر آتے ہیں، تویز وغیرہ ڈال دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ جادو کر دیتے ہیں، یا پانی دم کر کے یا کوئی چیز گھر سے بطور تحفہ لے آتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، جادو ہو جاتا ہے تاکہ دونوں کے درمیان میں تفریق ہو جائے۔ اور اسی طرح جو لڑکی والے ہوتے ہیں ان سے بے شمار رشتہ دار رشتہ مانگتے ہیں، لیکن یہ ان کو اپنا کفو نہیں سمجھتے، اپنے رشتہ داروں کو رشتہ نہیں دیتے، تو وہ بھی اس بات کو نظر انداز کر کے شادی میں بھی شریک ہوتے ہیں، بارات آتی ہے تو آتے ہیں، تحائف بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد کسی بہانے آتے ہیں، خوشی خوشی آتے ہیں، اور یعنی کسی چیز پر جادو کر کے ان کو دے دیتے ہیں بطور تحفہ، مٹھائی پر بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی اور چیز ہوتی ہے کھانے والی وہ دے دیتے ہیں کسی بہانے سے، یعنی یا کوئی تویز وغیرہ لا کر ان کے گھر میں رکھ جاتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے نا اور لڑکا، ان کے درمیان میں تفریق ہو جاتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایسے بھائی، ایسی بہنیں جن کے نکاح ہو گئے ہیں لیکن وہ گھر میں پریشان ہیں ایک دوسرے کی وجہ سے، تو وہ دیکھیں کہ ان کو کہیں جادو تو نہیں ہو گیا۔ یہ کافی مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جب اس جادو کا علاج ہو گیا ہے تو وہی مرد وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر تو اچھی عورت ہی نہیں ہے، یہ بہت اچھی ہے میرے لیے، گھر کو بڑا اچھا سنبھال رہی ہے۔ اور اسی طرح جب اس مرد کا علاج ہو جاتا ہے تو وہی عورت کہتی ہے کہ یہ اتنا اچھا شوہر ہے، الحمدللہ میرا بھی خیال رکھتا ہے، میرا اچھا انتظام کرتا ہے، میرے والدین کا احترام کرتا ہے، میری بہنوں بھائیوں کا احترام کرتا ہے۔ تو ایسے احباب سے میری گزارش ہے تو جنہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کی ہے لیکن اس کے بعد وہ مطمئن نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اخلاق، زبان، کردار یا زبان کی سختی یا کسی معاملے میں پریشان ہیں، تو وہ اپنا محاسبہ کریں کہیں ان کے اوپر جادو تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنے جادو کا علاج کرائیں۔ اس سلسلے میں کوئی بہن بھائی اگر پریشان ہے میرے ساتھ بھی مشورہ کر سکتا ہے، میں بھی ان کو اچھا مشورہ دے سکتا ہوں۔ تو یہ میں نے کلپ اس لیے یعنی المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ میں نے اس لیے یہ پروگرام یعنی میں لانچ کر رہا ہوں
تاکہ ہمارے بچیوں کے جو گھر خراب ہوتے ہیں تو اس کا سبب تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نظر بد کی وجہ سے اس کا علاج کریں، جادو کسی نے کر دیا اس کا علاج کریں، تاکہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے گھر بچے رہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی اور نماز کے بعد اذکار کرنے کی اور حفاظت کے صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اذکار کریں گے، پابندی سے نماز پڑھیں گے تو ایسی چیزیں خود بخود بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم اذکار بھی نہیں کریں گے، نماز کی پابندی بھی نہیں کریں گے، اپنے گھر میں قرآن بھی نہیں پڑھیں گے، تو پھر ایسے معاملات، ایسے حملے گھروں پر ہوتی ہیں اور گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ہمارے گھروں کو مضبوط بنائے، ہمارے جوڑوں کو اللہ مضبوط رکھے، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اللہ ان میں اتفاق اور برکت پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔